آپ پہلے تحقیق کرو کہ وہ خدا جس کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ اس امتحان میں سفل ہوتا ہے کیا نہیں. اگر سفل ہوتا ہے تو وہ صحیح خدا ہے، ورنہ غلط ہے. اور کئی لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں ذاکر بھائی خدا کچھ بھی کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، تو انسان کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ کیا آپ کا خدا اتنا محدود ہے؟ خدا تو کچھ بھی کر سکتا ہے تو انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ ان کا سوال ہے مجھ سے. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، بحث کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. سیک آف آرگیومنٹ، صرف بحث کرنے کے لیے میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں کہ خدا کچھ بھی کر سکتا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ خدا انسان بن سکتا ہے، مان لو مثال کے طور پہ صرف بحث کرنے کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ خدا انسان بن سکتا ہے. لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ اگر خدا انسان بنے گا تو وہ خدا نہیں رہے گا. وہ ایک ساتھ میں خدا اور انسان ساتھ میں نہیں رہ سکتا. وہ خدا رہ سکتا ہے یا انسان رہ سکتا ہے؟ خدا انسان ساتھ میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ خدا اور انسان ان کی جو کوالٹیز ہے، جو صفات ہے، وہ علیحدہ ہے. انسان از مورٹل، امر نہیں ہے. خدا امر ہے، امورٹل. ایک انسان ایک شخص جو امر بھی ہے اور امر نہیں ہے، یہ ممکن نہیں. یا کہ وہ امر ہے یا امر نہیں ہے، دونوں ساتھ میں نہیں ہو سکتا ہے. انسان ہیومن بینگ ہیو اے بگننگ. انسان کی کہاں نہ کہاں شروعات ہے، خدا کی شروعات نہیں ہے. ایک شخص جس کی شروعات ہے اور شروعات ایک ساتھ میں نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. شروعات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ہے اور نہیں دونوں ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتی. انسان کا انت ہوتا ہے، انسان ختم ہوتا ہے، خدا کا انت نہیں ہے. ایک شخص جس کا انت ہے اور نہیں یکساں ایک ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے خدا اگر انسان بنے گا تو وہ خدا ہی چھوڑ دے گا، صرف انسان رہے گا. دونوں ساتھ میں نہیں ہو سکتا. انسان کو جینے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں He feeds everyone but does not require to be fed. وہ سارے انسانوں کو، سارے خالق کو، جتنے بھی کائنات میں جتنے بھی چیزوں کو بنایا ہے، انسانوں کو وہ کھلاتا ہے، لیکن خود کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک شخص جس کو کھانے کی ضرورت ہے اور نہیں ہے، دونوں ایک ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتے. انسان کو آرام کی ضرورت ہے، نیند کی ضرورت ہے. خدا کو آرام کی ضرورت نہیں، نیند کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، نہ اس کو آرام کی ضرورت نہ اسے نیند کی ضرورت. وہ سارے چیز کا مالک ہے، آسمان میں اور دھرتی میں. اسی لیے خدا اگر انسان بنے گا تو وہ خدا ہی چھوڑنے پڑیں گے اس کو. دونوں ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتا. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اگر یہ بحث کو آگے لے کے جاتے تو ہمیں یہ بھی ماننے پڑے گا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا. لیکن اللہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ اللہ کی صفت، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. اگر خدا جھوٹ بولیں گا تو وہ خدا رہے گا ہی نہیں. اگر ہم اس بحث کو آگے لے کے جاتے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، وہ یہ بھی کہتے سب کچھ کر سکتا ہے، تو بحث کو آگے لے کے جائیں گے تو خدا اگر سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا ناانصافی بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4
آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ و تعالی تھوڑے سے بھی ناانصاف نہیں ہے، وہ ناانصاف کر ہی نہیں سکتے، تن کا بھر بھی ناانصافی نہیں کر سکتے۔ اگر خدا ناانصافی کیا تو وہ خدا رہے گا ہی نہیں۔ اگر خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا بھول بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی نہیں بھولتے۔ اگر خدا بھولے گا تو وہ خدا رہے گا ہی نہیں۔ اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اللہ غلطی بھی کر سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو غلطی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی غلطی نہیں کرتے، غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ اگر خدا غلطی کیا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا۔ اسی لیے کہیں بھی قرآن مجید میں، آپ پورا قرآن مجید پڑھو، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی جگہ پہ ان اللہ لکل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالی سارے شے پہ قادر ہے، ساری چیزوں پہ قادر ہے۔ ان اللہ لکل شیء قدیر، یہ کئی جگہ لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106 میں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109 میں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284 میں، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1۔ کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ لکل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالی سارے شے پہ قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بروج میں سورہ نمبر 85 آیت نمبر 16 میں اللہ از دا ڈوئر آف آل انٹینٹس، اللہ سبحانہ و تعالی جو بھی چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، جو بھی چاہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی نہیں چاہیں گے جھوٹ بولنا، کبھی بھی نہیں چاہیں گے ناانصافی کرنا، کبھی بھی نہیں چاہیں گے غلطی کرنا، کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ انسان بننا۔ اسی لیے قرآن کا مطالعہ کریں گے تو پتہ لگتا ہے، قرآن مجید میں لکھا ہے ان اللہ لکل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالی سارے شے پہ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی ایسی چیز نہیں چاہیں گا، مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا، غلطی کرنا، بھول جانا، ناانصافی کرنا، انسان بننا۔ یہ صاف الفاظوں میں سارے مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ساری مذہبی کتابوں میں، دیگر مذاہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 18 میں سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، وہ گنگے ہیں، کبھی بھی صحیح راستے پہ نہیں آئیں گے۔ یہ چیز لکھی گئی ہے بائبل میں، in the Gospel of Matthew chapter number 13 verse number 13، انجیل متیوس ادھیے نمبر 13 شلوکا نمبر 13 میں seeing they see not, hearing they hear not, neither will they understand۔ وہ دیکھتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، وہ سنتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے، اور کبھی بھی نہیں سمجھیں گے۔ یہ رگ وید میں بھی دہرایا گیا ہے، کتاب نمبر 10 ادھیے نمبر 71 شلوکا نمبر 4 میں seeing the words they see not, hearing the words they hear not۔ وہ الفاظ کو دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، سن رہے ہیں لیکن سن نہیں سکتے۔ سارے مذہبی کتاب یہ کہہ رہی ہے، خدا کے بارے میں صاف الفاظوں میں کہہ رہی ہے کہ خدا ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، نہ کوئی اس کا، نہ ہی کوئی اس کا پرتیکار ہے، نہ کوئی آکار ہے۔ پھر بھی مذہب کے ماننے والے خدا کا صحیح تصور نہیں رکھتے، اور ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سنتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے، دیکھتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، اور وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اکثر